جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پچھلے 10 مہینوں سے جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے، پی ڈی ایم کے افلاطونوں، ارسطوؤں، بکراتوں اور استادوں اور تجربہ کاروں اور لائقوں اور اہلوں کے فرمودات سنے ہوں گے۔ اقوال زرعی مصدق ملک صاحب ہیں، یہ پٹرولیم کے ڈپٹی وزیر ہیں، وزیر مملکت ہیں۔ انہوں نے جو ہی پی ڈی ایم اقتدار میں آئی تو ان کا پہلا قول زرعی آیا کہ ہمارے پاس تو زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ شہباز شریف صاحب کا 2-4 دن بعد دوسرا قول زرعی آیا کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ حالات اتنے خراب ہیں، بالکل علم ہی نہیں تھا۔ یعنی یہ وہ شہباز شریف ہیں جن کے بھائی 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے، جو خود 3 مرتبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے، جو 35 سال سے سیاست میں اور اقتدار میں ہیں، جنہوں نے پنجاب پر راجہ رنجیت سنگھ کے بعد سب سے لمبی حکمرانی کی، ہاؤس آف شریف، اس خاندان کے فرد شہباز شریف، جو عمران خان کے 3.5 سال دور میں چیختے رہے کہ ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے بہترین ٹیم ہے، ہمارے پاس ہر مسئلے کا حل ہے۔ وہ انہوں نے حلف کہتے ہیں کہ میں نے حلف اٹھانے کے بعد پتہ چلا ملک میں کہ حالات کتنے خراب ہیں، علم ہی نہیں تھا کہ حالات اتنے خراب ہیں۔ اگلا قول زرعی آیا شہباز شریف صاحب کا، انہوں نے فرمایا ایک دن کہ ہم بھکاری ہیں، ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں۔ یعنی یہ وہ تھے جن کے پاس ہر مسئلے کا حل تھا، اور جن کا کہنا تھا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے پوری دنیا ڈالروں کے گٹو، جیسے آٹے کا گٹو نہیں ہوتا، ایسے ڈالروں کے گٹو موڈے تے رکھ کے تے لائنے لگے ہوں گے کہ پیرو مرشد ساڑھے ڈالر بھی قبول کرو، تحفہ قبول کرو۔ کہتے ہیں ہم بھکاری ہیں، بھکاریوں کے پاس کوئی چوائس نہیں۔ پھر یہی شہباز شریف دوبارہ بولے، حالت یہ ہے بھائی جان، کہتے ہیں ہمارے ملک کی، کہ میں کسی دوست ملک کو سربراہ کو فون کرتا ہوں تو وہ سمجھتا ہے کہ پیسے مانگنے آ گئے۔ اچھا، اس قول زرعی کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک دن مائک اتارو پرفارمنس دی، اگر آٹا سستا نہ ہوا، اگر آٹا سستا کرنے کے لیے مجھے اپنے کپڑے بھی بیچنے پڑے تو بیچ دوں گا۔ وہ پتہ نہیں کپڑے ان کے وہ فرسودہ نکارہ سے پتہ نہیں بکے ہیں کہ نہیں بکے، ہمارے عوام کے کپڑے تو بک گئے۔ اچھا، پھر آگے ایک دن کہنے لگے میں جھولی اٹھا کر دعائیں مانگ رہا ہوں، قوم بھی میرا ساتھ دے، اور اللہ کرے کہ ڈالر 100 سے نیچے آ جائے، 100 روپے سے نیچے آ جائے۔ یعنی جھولیاں اٹھا کے دعائیں مانگنے سے اگر ڈالر نیچے آتا تو میرے خیال سے پوری دنیا کام کاج کرنے کے بجائے کچھ نہ ہوتی، سوئی رہتی، کھا پی کے لیٹ جاتی، اٹھتی جھولی اٹھا لیتی، دعا مانگتی، پھر سو جاتی۔ اچھا، پھر آگے ان کا آیا، ایک دن مفتی محمود صاحب جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد ہیں، ان کی کوئی تقریب تھی کنونشن سینٹر اسلام آباد میں، تو وہاں یہ جگت پروگرام میں آئے ہوئے تھے۔ ذرا وہ کیا نہیں کہتے، ان کے اندر شہباز شریف صاحب کا ایک کمال ہے کہ ان کے اندر ایک گلوکار بھی چھپا ہوا ہے، ان کے اندر ایک انقلابی بھی چھپا ہوا ہے، ان کے اندر ایک مزاحمتی بھی چھپا ہوا ہے، ان کے اندر ایک حصے مزاح اپنے طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ میری حصے مزاح کمال ہے، کمال کے لطیفہ باز ہوں۔ تو سٹیج پر مولانا فضل الرحمان بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ کل مولانا صاحب نے پھونک ماری تھی تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم نہیں کرنی پڑی تھی۔ اب میں پھر مولانا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ خاص طرف منہ فرما کر پھونک ماریں تاکہ ہمارے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں والا بھی معاملہ حل ہو، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری معیشت بھی ٹھیک ہو جائے۔ اس پر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر مولانا صاحب کی پھونکوں سے یہ چراغ جلنا تھا تو ایک پھونک پی آئی اے پہ بھی مار دیں، خسارے سے نکل ہے، ریلوے پہ بھی مار دیں۔ آج سعد رفیق کہہ رہے تھے کہ یہ جو پیٹرول ڈیزل جو بڑھا ہے تو 5.5 ارب کا ریلوے پہ بوجھ پڑا ہے، اگر ہم نے کرائے نہ بڑھائے تو ہم پینشن دینے کے قابل نہیں رہیں گے، تنخواہیں دینے کے قابل نہیں۔ تو ایک پھونک ادھر سعد رفیق کی طرف بھی مار دیں، ایک سٹیل مل پر بھی پھونک مار دیں، اور جس طرح آپ کے اثاثے بڑھیں اس طرح ملک کے مولانا صاحب کو اسٹیٹ بینک لے جایا جائے، خزانے کے عین سامنے کھڑا کر کے پھونک ماریں تاکہ خزانے میں بھی ڈالر آ جائیں، اور یا مولانا صاحب کو کہیں روپے پہ پھونک ماریں ڈالر بن جائے۔ تو خیر پھر انہوں نے یہ بیان بھی دیا کہ مولانا ایک خاص طرف منہ کر کے جس دن مولانا نے پھونک ماری ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اچھا، پھر اب یہاں تک شہباز شریف صاحب نے فرمایا تھا، تو اب وہ مولانا پھونکوں والے مولانا، یعنی کرامات والے مولانا، پھونکوں والے مولانا جن کی پھونکوں سے معیشت چلنی تھی، ان مولانا صاحب نے ابھی کل گزشتہ روز فرمایا ہے کہ
وہ ایک کہیں تقریب میں خطاب کر رہے تھے، انہوں نے فرمایا مہنگائی، بے روزگاری، غربت، غور سے سنیے گا، مولانا صاحب گزشتہ روز فرما رہے تھے، وہ مولانا صاحب جن کے پر شہباز شریف صاحب کو اتنا اعتماد ہے کہ وہ ایک خاص طرح منہ کر کے پھونک ماریں گے ہمارے معیشت کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، وہ مولانا صاحب فرما رہے تھے مہنگائی، بے روزگاری، غربت، خراب معیشت، بد امنی پر کیوں روتے ہو، قوم کو کہہ رہے تھے، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، بد امنی، خراب معیشت پر کیوں روتے ہو؟ بھائی یہ اسلام سے دوری ہے، یہ قرآن سے دوری ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور قول زنی فرمایا، انہوں نے کہا کہ جیسی قوم ہے ویسے اس کو حکمران ملتے ہیں۔ یہ مولانا صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اقلیت کو نکال کر ہمارے ملک، ہماری قوم بے ایمان، کرپٹ، 2 نمبر، جھوٹی، منافق ہے۔ یعنی اس قوم کو کیا کہیں کہ جس قوم میں 35 روپے رات کو اگر 35 روپے ڈیزل فی لیٹر، 35 روپے پٹرول فی لیٹر جس قوم کا بڑھ رہا ہو، اور وہ احتجاج کرنے کی بجائے پٹرول پمپ پر لائنیں لگا کر کھڑی ہو لاکھوں کی تعداد میں تاکہ ٹنکیاں فل کروا لیں پٹرول کی قیمتیں یا ڈیزل بڑھنے سے، اس قوم پر مہنگائی، بے روزگاری، غربت، بے انصافی، شہباز شریف، نواز شریف، مولانا زرداری، یہ سب مسلط کر دیے جاتے ہیں، اس قوم کا مقدر پھر خراب ہوتا ہے۔ تو وہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ روتے کیوں ہو، جیسے تم ہو ویسے ہم ہیں۔ یہ ایک عربی سینگ بھی ہے کہ جیسے اعمال ویسے عمال، مطلب جیسی قوم ویسے حکمران، مطلب جیسی روحیں ویسے فرشتے، مطلب جیسا منہ ویسی چپیڑ، مطلب جیسا تھوبڑا ویسا وہ نہیں ہوتا تھپڑ۔ تو یہ ہمیں تھپڑ پڑھ رہے ہیں، یہ ہمیں تھپڑ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں یہ مولانا صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے مولانا صاحب پہ ڈالا تھا کہ ان کی پھونکوں سے یہ چراغ جلے گا معیشت کا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ بھئی قرآن سے دوری، اسلام سے، مطلب سارے نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو، بلا شبہ نمازیں پڑھنے، قرآن پڑھنے، اللہ کو ماننے اور اللہ کی ماننے میں ہی فلاح ہے۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یورپ، امریکہ، برطانیہ، یہ جو ہے، یہاں اللہ کو ماننے والے کتنے ہیں؟ کتنے مسلمان ہوں گے؟ کتنے قرآن پڑھتے ہوں گے؟ یہ ناسا جو ہے، یہ چاند پہ، یہ مریخ پہ پہنچ گئے، چاند پہ پہنچ گئے، چین جو ہے مصنوعی سورج بنا رہا ہے، مصنوعی بارشیں برس رہی ہیں، روبوٹ بن رہے ہیں، ٹیکنالوجی انتہا پر ہے، دنیا کو قرضے دے رہے ہیں، یہ قومیں یہودی جو ہیں، مٹھی بھر یہودی ہیں، وہ پوری دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ ہم عرب سوا عرب مسلمان جو ہیں وہ نمازیں بھی ٹھیک ٹھاک پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ذلیل و رسوا ہیں۔ بھائی جان، جب تک اللہ نے آپ کو القرآن میں کئی مرتبہ کہا ہے مولانا صاحب کہ تدبر کرو، عقل والوں کے لیے نشانی ہے، سوچو، علم حاصل کرو، سائنس، ٹیکنالوجی، اور اس زمانے کا علم حاصل کرو جس میں آپ موجود ہیں۔ خالی وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے فرمودات پہ نہ جاؤ۔ اچھا، پھر مزے کی بات ہے، ہمارے اسحاق ڈار صاحب جو کل تک کہہ رہے تھے ایون فیلڈ میں بیٹھ کے، مجھے پتہ ہے معیشت کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اچھا، جو کہہ رہے تھے آئی کین ہینڈل آئی ایم ایف، جو کہہ رہے تھے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آئی ایم ایف کی بات کروں گا، اپنی شرطوں پہ اس معاہدہ کروں گا، اور جو کہہ رہے تھے آئی ایم ایف مجھے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، میں آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پہ نہیں چلوں گا، جو کہہ رہے تھے آئی ڈونٹ کیئر آئی ایم ایف، اور جو کہہ رہے تھے میرے پاس آئی ایم ایف کے علاوہ بھی رستے ہیں، اور جو کہتے تھے میں لندن سے جہاز پہ بیٹھا تو ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا اور ابھی تو میں نے ڈنڈا چلانا ہے، اور جو کہہ رہے تھے ڈالر 200 سے نیچے نہ آیا تو مجھے پکڑ لینا، وہ اسحاق ڈار صاحب، ان اسحاق ڈار صاحب نے بھی سرنڈر کی آئی ایم ایف کے ساتھ، گھٹنے ٹیک دی آئی ایم ایف کے آگے، اور کہا، جو کہتے تھے آئی ڈونٹ کیئر آئی ایم ایف، آپ کہہ رہے ہیں فار گیو می آئی ایم ایف۔ تو اچھا، اور ڈالر مارکیٹ پر چھوڑ دیا، اب ڈالر 275 روپے کے۔ اسحاق ڈار صاحب میں کئی مرتبہ چاہتا ہوں، واحد وزیر خزانہ ہے 75 سالہ تاریخ کے، جن کو آئی ایم ایف نے جرمانہ بھی کیا جھوٹ بولنے پر، اور جن کے دور میں ایک دن میں 25 روپے ڈالر مضبوط ہوا۔ اچھا، ڈالر مارکیٹ پہ چھوڑ دیا آئی ایم ایف کے کہنے پہ،
200 سے 400 ارب کا منی بجٹ، ٹیکسوں والا منی بجٹ تیار ہے، پٹرول ڈیزل بم گرا دیا، بجلی گیس بل جو ہے بم ہے وہ گرایا جانے والا ہے۔ اور ان اسحاق ڈار صاحب نے بتانا یہ تھا کہ انہوں نے بھی 2 دن پہلے تقریر کر کے کہا کہ یہ ملک اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اب اس ملک کی ترقی، خوشحالی سب کچھ اللہ کے ذمہ۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ساڈے تے نہ رہنا، جس طرح دے تسی ہو یعنی قوم ہو اسی طرح دے اسی ہاں۔ اور اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں ساڈے تے نہ رہنا، اللہ جانے تو ملک جانے۔ اور شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب جانے اور معیشت جانے۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ساڈے تے نہ رہنا، جیو جے تسی اوہ جے اسی۔ اسحاق ڈار صاحب بابائے بربادی معیشت، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرم کرے گا۔ اور نواز شریف صاحب چپ ہیں، اور مریم نواز صاحبہ خیر سے واپس تو آ گئی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی پتہ نہیں بات کس پہ کریں، نہ بیانیہ ہے نہ پرفارمنس ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ جیرے بلیڈ تھے، یہ وہ بنارسی ٹھگ تھے، یہ وہ جھوٹے تھے، یہ وہ منافقت کرنے والے تھے جنہوں نے کل تک ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا۔ آج سارے جھولیاں اٹھا کے جیسے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں یہ بھی مانگ رہے ہیں، جیسے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، جیسے ہم بے بس ہیں ویسے یہ بے بس ہے۔ یہ حال ہے ان کا۔ بس بتانا اتنا تھا۔ نواز شریف صاحب کے خیال میں گورنر شہباز سپیڈ جو ہے نا وہ ملک کے مسائل حل کر لے گی۔ شہباز شریف صاحب کے خیال میں مولانا صاحب کی پھونکوں سے یہ چراغ جل جائے گا۔ مولانا صاحب کے خیال میں جیسے تسی ویسے اسی، حساب برابر۔ اور ان ساروں کے ببائے بربادی معیشت اسحاق ڈار صاحب کے خیال میں یہ ملک اللہ بنایا سی، ملک اللہ دے حوالے۔ پاکستان زندہ باد۔